حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس اب عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ آئے. وہ کہتے ہیں دخلت علی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فقلت الا تحدثینی عن مرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بارے میں کچھ بیان نہیں کرتی؟ یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ علیہم رضوان کو فرمایا ہوا تھا خذوا شطر دینکم من ہذہ حمیرہ، کہ دین کا نصف حصہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سیکھ لینا. تو اس واسطے یعنی ابھی جو پیچھے باب گزرا ہے وہاں بھی وہ آئے علم کے حصول کے لیے، یہاں بھی علم کے حصول کے لیے. اور یعنی اگر اکٹھے کیے جائیں کہ جوابات عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سیاستہ سے ہی، تو وہ ایک مستقل کتاب بن جائے کہ کیا کیا سوالات ہوئے اور کیا کیا جوابات دیے اور کس کس نے سوال کیا. یہاں تک کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت سارے صحابہ یعنی جو ان کو وقت ملا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ اس واسطے یعنی آپ کے علم کے اظہار کا یہ موقع بنا کہ سوالات کے لیے صحابہ تابعین آتے رہے اور آپ جواب دیتی رہیں. یعنی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ مجتہد صحابہ سے ہیں. یعنی ابن قیم نے اصحاب فتویٰ جو یہ ہیں اعلام الموقعین کے اندر، ان اصحاب فتویٰ کے اندر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی ذکر کیا ہے. لیکن چونکہ ان کا وصال جلد ہو گیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، تو علم کا اظہار جو ہے اس کے لیے یہ ہے کہ جب مواقع مختلف بنتے ہیں تو پھر لوگ رجوع کرتے ہیں مسئلے کے حل کے لیے. تو 6 ماہ کے اندر وہ مواقع نہیں تھے جو مثلا 15 سال کے یا 20 سال کے عرصے کے اندر کبھی کوئی مسئلہ پیش آیا تو لوگوں نے کہا اب اور تو کوئی جواب نہیں دے سکتا، اس کا جواب پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سکتی ہیں. تو اس طرح پھر جب ایک تلاش کے بعد جواب ملے تو پھر اس کی تشہیر بھی زیادہ ہوتی ہے اور اس کی ضرورت بھی زیادہ ہوتی ہے. تو یعنی یہ وجہ تھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے علم کا چرچا بھی ہوا اور پھر وہ جواب سند سے روایت بھی کیے گئے اور کتابوں میں محفوظ ہوئے. اور پھر یعنی صحابہ کا اس بارے میں یعنی بیان ہے کہ ہم نے جس مشکل سے مشکل مسئلے کے بارے میں بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا تو کبھی بھی ہم جواب کے بغیر نہیں لوٹے، ہر سوال کا انہوں نے ہمیں جواب دیا. تو یعنی یہ ان کی علمیت ہے اور اس علمیت کے ظاہر ہونے کا سبب بھی ہے. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی علمیت تھی اور وہ بھی مجتہدہ تھیں، لیکن وہاں وقت جو ہے وہ صرف 6 ماہ کا تھا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے متوجہ کرتے وقت چونکہ آپ جو مستقبل کے حالات دیکھ رہے تھے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تو فرمایا کہ میرے اہل بیت میں سے سب سے پہلے آپ مجھے ملیں گی، یعنی آپ کا وصال باقی کے مقابلے میں جلد ہو جائے گا. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں یہ فرمایا خذوا شطر دینکم من ہذہ حمیرہ، یعنی یہ دیکھ رہے تھے کہ ان کا وقت لمبا ہے اور علم ان کے پاس بہت ہے، تو پھر ان کی طرف میں متوجہ کر جاؤں امت کو کہ وہ اپنے مسائل کا حل ان سے پوچھیں اور یہ ان کو جواب دیں. اچھا جی، اب اس میں ایک یہ وجہ بھی ہے، یعنی یہ ساری چیزیں ان اصولوں میں لکھنی چاہیے کہ مثلا کوئی کہتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے جو مروی احادیث ہیں وہ تھوڑی ہیں
اور فلاں صحابی مثلا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے زیادہ ہیں۔ تو اس میں ایک تو وہ وجہ ہے جو خود حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں جو بخاری میں ہے، یعنی تحمل حدیث کے لحاظ سے، پھر احتیاط بھی ہے، لیکن ایک یہ وجہ بھی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تو جلد ہی وصال ہو گیا، یعنی اتنا زمانہ نہیں پایا جتنا زمانہ حضرت ابو ہریرہ نے پایا، تو ان سے پوچھنے والوں کو جو موقع ملا تو تھوڑا ملا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھنے والوں کو جو موقع ملا تو وہ زیادہ ملا۔ تو اس بنیاد پر پھر جب کسی سے پوچھنے والے زیادہ ہوں تو اس کو پھر جواب بھی زیادہ دینے پڑتے ہیں، اور پھر وہ جواب آگے رائج بھی زیادہ ہوتے ہیں، تو پھر ان جوابوں کے ضمن میں علم کا چرچا بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ہی مثلا آج ایک زمانہ یہ جو گزر رہا ہے اس وقت، تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایک عالم اتنا بڑا ہو کہ اس کے پائے کا کوئی عالم نہ ہو، لیکن وہ کسی دیہات میں بیٹھا ہوا ہے اور اس تک لوگوں کی رسائی بہت کم ہے، نہ وہ میڈیا پہ آتا ہے اور نہ وہاں پہنچنے کے راستے اچھے ہیں، اور اس طرح یعنی اس سے پڑھنے والے محدود سے ہیں، جبکہ اس سے کم درجے کے جو علماء ہیں شہروں کے اندر ان سے پڑھنے والے بہت زیادہ ہیں۔ تو اب یہ نہیں ہے کہ ان کا علمی درجہ اونچا ہے، وہ علمی درجہ بلند رکھنے کے باوجود دیگر وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کا اتنا چرچا، اور جو جہاں پہنچنا آسان ہے یا شہر بڑے ہیں یا مزید کوئی دیگر سہولتیں ہیں وہاں پہنچنے والے زیادہ ہوں، اور پھر ان کو سننے والے زیادہ ہوں، اور پھر ان کا علم زیادہ معروف ہو جائے، اور پھر چرچا ان کا زیادہ ہو جائے، تو یہ چیزیں یعنی ایک ثانوی حیثیت میں ضمنی میں ہے۔ حالانکہ ہو سکتا ہے کہ اپنی ذات کے لحاظ سے وہ جس کا چرچا نہیں وہ کہیں بڑا عالم ہو، اور جن کا چرچا ہے وہ اس کے مقابلے میں چھوٹے ہوں، تو اس طرح یعنی عوارض بھی درمیان میں آ جاتے ہیں وقت کے لحاظ سے، یعنی فیض پانے کے جو مراحل ہیں ان کے لحاظ سے بھی آگے فرق جو ہے وہ بن جاتا ہے، جبکہ مبلغ علم کے لحاظ سے کوئی دوسری شخصیت زیادہ جاننے والی ہے۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں جوابات حضرت عبداللہ بن عباس اور جوابات سیدہ عائشہ صدیقہ اور جوابات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یعنی سر فہرست ہیں، لیکن ان میں پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سر فہرست ہیں کہ آپ نے روایت اور درایت دونوں کے لحاظ سے جواب دیے، یعنی احادیث بھی روایت کی اور تفقع سے بھی جواب دیے، یعنی استدلال کر کے جو معلوم تھا اس کے ذریعے مجہول کو معلوم کر کے پھر آگے جواب ارشاد فرمائے۔ اچھا جی، تو اپنا وہ یو پی ایس نے ٹھیک کیتا ہے فیصل فضول، یہ آپ کا کام ہے سائیں، تم یہی فرض کیے رکھتے ہو کہ ایک بجلی جائے گی دوسری آئے گی۔ اچھا جی، تو جب انہوں نے آ کے کہا الا تحدثینی، کیا تم ہمیں نہیں بتاتی، تو یہ تھے اس وقت کے مدارس، یہ ہے مدرسہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو ہر وقت کھلا ہے کہ جو بھی آتا ہے اس طرح پوچھتا ہے اور آپ اس کو جواب دیتی ہیں، یعنی یہ سب کچھ
پردے کے اندر ہوتے ہوئے یعنی وہ سائلین باہر بیٹھتے تھے پردے کے باہر، اور یہ اندر سے پھر جواب ارشاد فرماتی تھیں، جبکہ جو خواتین کا تھا وہ علیحدہ اس کے باقاعدہ نظام تھا، اور وہ بہت بڑی بڑی محدثات اور مفسرات جو ہیں وہ تیار ہوئیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تدریس سے۔ اچھا جی، تو قالت بلا، آپ نے کہا کیوں نہیں، میں بتاتی ہوں۔ فقلت، قالت بلا ثقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض زیادہ ہو گیا، تو آپ نے فرمایا، یعنی یہ وہ جو جتنی حدیثیں پہلے پڑھتے آ رہے ہیں مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ان سب سے اس میں اضافہ ہے کہ اس کے اندر وہ نوبت کیوں آئی کہ مروا ابا بکر فرمایا، وہ ساری تفصیل اس میں موجود ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصلی الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ قلنا لا، ہم نے کہا نہیں، یعنی ہم جو گھر حجرے میں پاس موجود تھیں تو ہم نے کہا نہیں، اور یہ بھی یعنی سارا ظاہر کے مطابق نظام چلانے کے لحاظ سے سوال و جواب کا سلسلہ تھا، ورنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی پوشیدہ نہیں تھا کہ جماعت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ قلنا لا ہم ینتظرونک، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، یعنی صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ قال ادعوا لی ماء فی المخدب، لگن کے اندر میرے لیے پانی رکھو، یہ جو بڑا برتن ہے تنگاری سے بڑا۔ قالت ففعلنا، ہم نے پانی رکھا۔ فاغتسل، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا۔ فذهب لینوء، سرکار غسل کر کے اٹھنے لگے، فاغمی علیہ، تو پھر بے ہوشی ڈال دی گئی، یعنی یہ ارادہ فرمایا کہ میں خود جا کے جماعت کراتا ہوں، تو اٹھنے کا ارادہ کیا۔ لینوء، نا ینوء یعنی قیام کرنا۔ جب بے ہوشی طاری ہو گئی، ثم افاقہ، پھر افاقہ ہوا، یہ جو اردو پنجابی میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں افاقہ، وہ مصدر ہے اقامہ کی طرح، اور افاقہ ماضی ہے، افاقہ یفیق۔ فقال، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصلی الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ قلنا لا، ہم نے کہا نہیں۔ ينتظرونك یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ انتظار کر رہے ہیں آپ کا۔ قال ادعوا لی ماء فی المخدب، میرے لیے برتن میں پانی رکھو۔ قالت، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور آپ نے غسل فرمایا۔ ثم ذهب لینوء، پھر آپ نے چاہا کہ کھڑے ہوں، فاغمی علیہ، تو پھر آپ پہ بے ہوشی ڈال دی گئی۔ ثم افاقہ، پھر اس کے بعد جب افاقہ ہوا، اب یہ تیسری بار ہے، فقال اصلی الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ فقلنا لا ہم ینتظرونک، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے نہیں پڑھی اور وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میرے لیے مخدب میں پانی رکھو، یہ آگے معذوف ہے کہ ہم نے پانی رکھا، آپ بیٹھے اور غسل فرمایا، پھر آپ اٹھنے لگے، فاغمی علیہ، تو بے ہوشی طاری کر دی گئی۔ ثم افاقہ، یہ اب چوتھی بار ہے نا، پھر افاقہ ہوا،
تو فرمایا اصل الناس فقلنا لا هم ينتظرونك یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والناس وقوف فی المسجد، لوگوں نے ڈیرا لگایا ہوا تھا مسجد میں، یعنی وہ اعتکاف والا وقوف ہے کہ یہ نہیں کہ جلد باز تھے کہ نہیں آتے تو ہم پڑھ کے چلے جاتے ہیں، تو وہ مسلسل انتظار میں تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں۔ ینتظرون النبی صلی اللہ علیہ وسلم لصلاۃ العشاء الاخرہ، وقت تھا نماز عشاء کا، یعنی چونکہ مغرب پر بھی عشاء بول دیا جاتا ہے عشاءین، تو اس واسطے یہ معین کیا کہ یہ جو مغرب کے بعد والی عشاء ہے اس کا وقت تھا، اور یہ صورتحال تھی۔ اب ہے فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ بِأَن يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ جماعت کرائیں۔ تو یہ تفصیلی حدیث ہے، یعنی جس میں سارا پہلے کا معاملہ ذکر ہے، اور یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا پسند تھا کہ میں خود جا کے جماعت کراؤں، اور اتنی بار بے ہوش ہوئے اور پھر بھی ارادہ فرمایا۔ فَأَتَاهُ الرَّسُولُ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس قاصد پہنچا اور اس نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو جماعت کرائیں۔ اب یہ بھی اس کے اندر نیا حصہ ہے، پہلے تو نا حضرت عائشہ صدیقہ وہاں انکار کر رہی تھیں، وہ علیحدہ بات ہے، یہاں حضرت ابوبکر صدیق نے خود آگے عذر پیش کیا۔ فقال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یا عمر صلی بالناس، درمیان میں جملہ معترضہ ہے کہ انہوں نے کیوں کہا وکان رجلا رقیقا، وہ رقیق القلب تھے، تو انہوں نے خدشہ محسوس کیا کہ کہیں نماز میں کوئی خلل نہ آئے۔ یا عمر صلی بالناس، عمر آپ لوگوں کو جماعت کرائیں۔ فقال له عمر انت احق بذلک، کہ آپ زیادہ حقدار ہیں کہ آپ جماعت کرائیں۔ تو یہ خلافت اور فضیلت کی جو ترتیب ہے اس کے لحاظ سے بھی، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا بھی گیا تو وہ تیار نہ ہوئے، اور احق کے لفظ بولے کہ انت احق بذالک، آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ فصلی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تلک الایام، تو ان سارے دنوں میں جو تقریباً 3 دن ہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی جماعتیں کرائیں۔ یعنی جن کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قدرت نہیں پا رہے تھے باہر نکلنے کی، اچھا جی، ثم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وجد من نفسه خفہ، 3 دنوں کے بعد یعنی یہ سما کا تعلق ہے پہلی، یہ تلک الایام سے پہلے، یعنی جو پہلے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بار بار بے ہوش ہو رہے تھے اور پھر حکم دیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جماعت شروع ہوئی تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو افاقہ محسوس ہوا۔ اچھا جی، تو
واجد من نفسی خفتن فخرج بین رجلین احدہم العباس. یہ پہلے حصہ گزر چکا ہے کہ دو شخصیتوں کے درمیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے کہ ان میں سے ایک حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ تھے. لیکن یہاں آگے جو تعارض ہے وہ ہے کہ لصلاۃ الظہر، یعنی یہ جو نکلے تو مطلب رات عشاء کی جماعت ہو گئی، پھر فجر کی ہو گئی، پھر آگے ظہر کے ٹائم جا کر افاقہ محسوس ہوا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے. وابو بکر یصلی بالناس، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو جماعت کرا رہے تھے. فلما رآہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب دیکھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، ذہب لیتأخر، یہ فعل کے اوپر فعل جو لایا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے ہٹنے لگے. اگر ذہب ساتھ نہ ہوتا تو پھر ہوتا کہ ہٹ گئے، تو ذہب لیتأخر، پیچھے ہٹنے لگے. فأومع الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بألا یتأخر، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ تم پیچھے نہ ہو. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اجلسانی الی جنبہ. اجلس افعال کا امر ہے کہ جن دونوں کے کندھوں پر ہاتھ تھے انہیں فرمایا کہ تم مجھے بٹھا دو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں. فاجلساہ الی جنب ابی بکر، وسلم کو حضرت ابو اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں. قال فجعل ابو بکر یصلی وہو یأتم بصلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ترجمۃ الباب ہے. اس حالت میں کہ وہ اقتدا کر رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی، اور لوگ اقتدا کر رہے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کی، اور مراد ہے آواز کی، جس طرح پہلے اعتراض گزر چکا ہے. والنبی صلی اللہ علیہ وسلم قائد، اس حالت میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور نماز پڑھا رہے تھے. عبید اللہ کہتے ہیں میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا تو میں نے ان سے یہ کہا کہ میں کیا تم پہ پیش نہ کروں، یعنی یہ عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ جنہوں نے کہا تھا کہ ہمیں کوئی حدیث سناؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض کے لحاظ سے، تو یہ اب دوسری جگہ گئے نے بھی اس پر مطلع کرنا چاہا. الا اعرض علیک ما حدثتنی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عن مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اعرض، پیش کرنا، اس واسطے یہ جو نمائش ہوتی ہے اس کو معرض کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر مصنوعات یا معرض الکتب کتابوں کی نمائش، یا ویسے جو شو کیس ہوتا ہے اس کو بھی عربی زبان میں جدید عربی میں معرض کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر چیزیں پیش کی جاتی ہیں دیکھنے کے لیے. تو قال ہات، سناؤ، فاردت علیہ حدیثہا، تو میں نے پیش کر دی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سنی ہوئی حدیثہا، یعنی ہے تو ہے یعنی احوال تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، لیکن ان کی طرف منسوب اس لیے ہے کہ یہ بیان کر رہی تھیں. اچھا جی. فما انکر منہ شیئا، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی ایک حرف کا بھی انکار نہ کیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو بیان کیا.
تو اس کو آپ یعنی حفاظت حدیث کے لحاظ سے جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی احتیاط تھی اور کاوش تھی، اس کا بھی اس ترجمۃ الباب بنا سکتے ہیں کہ اس طرح ایک جگہ سے سن کے دوسری جگہ جا کے ہو بہو سنا بھی سکتے تھے، اور پھر یعنی یہ نہیں کہ ایک بار سن لی تو اس پر اکتفا کریں کہ سن لی تو سن لی، بلکہ آگے تصدیق بھی کروا لیتے تھے دوسری جگہ سے، اور پھر اصل ماخذ مثلا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جو بیان کیا تو کتنی ذمہ داری سے بیان کیا کہ ایک حرف کا بھی انکار آگے نہیں کیا گیا۔ ہاں یہ کہ انہوں نے کہا کیا نام لیا تمہارے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو جو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھا، قلت لا، تو میں نے کہا نہیں، قال ہوا علی رضی اللہ تعالی عنہ، جس طرح کہ پیچھے اس کی وضاحت گزر چکی ہے کہ دوسری طرف چونکہ علی سبیل التناوب 3 شخصیات تھیں اور تینوں رستے میں ان کا حصہ برابر برابر تھا، اور ایک طرف حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اول سے آخر تک تھے، ان کے اہتمام کی وجہ سے تو اس طرح ذکر کیا گیا۔ انت احق بذالک، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیوں کہا، تو امام کرمانی کہتے ہیں کہ وہ کہہ رہے تھے لفضیلتک لامر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تمہاری فضیلت ہے کہ اگر میں نے کرانی ہوتی تو سرکار نام ہی میرا لیتے، تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارا نام لیا ہے تو اس میں بھی فضیلت واضح ہے۔ اچھا جی، آپ زیادہ حقدار ہیں یعنی افضل ہیں، تو کہتے ہیں وفیہ جواز الثناء فی الوجہ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ضرورت کے پیش نظر منہ پر کسی کی تعریف کی جا سکتی ہے، یعنی ویسے تو یہ کہا گیا کہ کانما ذبح بغیر السکین، کہ جب کسی کے سامنے اس کی تعریف کی گئی گویا کہ اس کو چھری کے بغیر ہی ذبح کر دیا گیا، تو یعنی اس طرح کے مختلف اقوال موجود ہیں، مگر ضرورت کے پیش نظر جس طرح کہ خود اپنی تعریف کرنا درست نہیں، لیکن جب ضرورت ہو یعنی ضرورت مرادہ شرعی ضرورت، جس طرح کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا انی حفیظ علیم اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، تو یہ وہ ہے کہ جس کو اپنے منہ میاں مٹھو کے قبیلے سے شمار نہیں کریں گے، بلکہ یہ ایک ضرورت تھی شرعی کہ اگر اظہار نہ کرتے تو دوسرا کوئی بندہ وزیر خزانہ بنایا جاتا جو کہ اہل نہیں تھا، تو پھر اس سے نقصان ہوتا مطلقاً قوم کا، تو اس بنیاد پر یعنی انہوں نے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے بارے میں کہا، تو ایسی ہی یعنی وجوہات کے لحاظ سے وہ بعض موقع پر جائز بھی ہوتا ہے، اور جس طرح کہ یعنی پورا یہ جو فن نقد رجال ہے اس کا مدار ہے، ویسے تو یہ ہے نا کہ جو دنیا سے چلا گیا تو اذکروا محاسن موتاکم وکفوا عن مساویہم، ان کے محاسن بیان کرو لیکن ان کی کوئی بری بات بیان نہ کرو، اور اس کے ساتھ یہ جو اسماء الرجال کی کتابیں وہ بھری پڑی ہیں کہ فلاں جو ہے وضاع تھا، فلاں کا حفظہ کمزور تھا، فلاں جو ہے وہ پہلے عقیدہ ٹھیک تھا پھر اس کا عقیدہ خراب ہو گیا، تو یہ سارا فن ہی فوت شدہ کے بارے میں ہے، اور فوت شدہ کے عیب اس میں ذکر کیے گئے ہیں، فضائل ذکر کیے گئے ہیں جس کے جتنے ہیں، تو وہ ایک شرعی ضرورت ہے کہ اب ایک بندہ جو ہے وہ حفظہ اس کا کمزور ہے تو اس سے
اگر کوئی کچی باتیں روایت ہو کہ آگے امت میں فطور پیدا ہو تو اس کا دروازہ تب بھی بند ہو سکتا ہے کہ جب بتایا جائے کہ یہ تو متدین تھے، بڑے شریعت کے پابند تھے، حافظہ بھی ان کا اچھا تھا، مگر آخر عمر میں معاذ اللہ ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تو پھر یادداشت میں فرق آ گیا، اور یہ بندہ جو ان سے روایت کر رہا ہے یہ تو ان سے پہلی عمر میں ملے ہی نہیں ہے، یہ چھوٹی عمر کا ہے، اور اس کی ان سے ملاقات آخری عمر میں ہوئی ہے جب ان کا حافظہ کمزور ہو چکا تھا، لہذا اس نے جو ان سے روایت کیا ہے اس کے مقابلے میں دوسرا جو ان کا پہلی عمر کا شاگرد ہے اس کی بات کو ترجیح دی جائے گی۔ تو اس طرح کر کے یعنی اصل تو مقصد وہاں پر یہ نہیں ہے کہ کسی کے شخصی کردار کو داغدار کرنا، مگر مقصد ہے کہ سچی بات تک پہنچنا۔ تو اس لیے یعنی وہ نقد رجال کے لحاظ سے جب مثلا کسی کی وجہ سے لوگ گمراہ ہو رہے ہوں تو واضح کرنا کہ یہ تو اصل صورتحال اس طرح ہے، اور یہ نقد رجال پورے کا پورا جو ہے اس سے بھرا ہوا ہے۔ تو یعنی یہ جو میں ہر سبق میں بتا رہا ہوں کہ جانبین کے دلائل ہوتے ہیں۔ اب اذکروا محاسن موتاکم بھی اپنی جگہ برحق ہے، اور دوسری جگہ یعنی ہوا کذاب، ہوا وضاع، ہوا متہم بالرفض کہ وہ تو رفض کے ساتھ تہمت لگائی گئی تھی، یا ہوا رافضی، متہم بالرفض اور چیز ہے، رافضی ہونا اور چیز ہے۔ آگے پھر لفظوں پر بحث ہے کہ الزام جو لگا تو کس طرح کا لگا اور کیا صورتحال تھی۔ تو یہ یعنی جانبین کے دلائل ہیں۔ تو یہاں پر انہوں نے استدلال کیا کہ ویسے تو دوسری حدیث میں ہے کہ منہ پر تعریف کرنا درست نہیں ہے، لیکن یہاں پر منہ پہ ہی تعریف کی، انت احق کو من ذالک انت الاحق۔ تو یہ بھی مواقع ہوتے ہیں، ہر موقع لکل مقام مقال ولکل فن رجال، کہ ہر مقام کی ایک بات ہوتی ہے، وہ اسی جگہ ہی پھبتی ہے اور اس وقت بولنا ضروری ہوتا ہے، اور وہ نہ بولیں تو پھر صدیوں میں بھی قضا نہیں ہوتی پوری۔ اور کبھی یہ ہے کہ اس وقت بولنا نقصان دہ ہے، یعنی اس وقت سے علاوہ کوئی وقت اس کا تلاش کرنا چاہیے بولنے کا، تو کہ اگر اس وقت بولا جائے تو ملت کا نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے بعد میں۔ تو یہ کون سی چیز ہے کہ جہاں بولنا فرض ہو گیا ہے، اور کون سا موقع ہے کہ جہاں بولنا ساقط ہے؟ تو یہی یعنی دین کے امتحان ہیں، اور پھر علماء کے لیے ہر گھڑی اس پہ امتحان ہے، اور یہ آزمائشیں ہیں۔ اچھا جی، تو دونوں جانب کے دلائل جو ہیں وہ ذہن میں ہونے چاہیے کہ جواز ہے اس کام کا، تو آگے کیا وقت بھی ہے اس کا یا اس کا وقت نہیں ہے۔ اب یہاں انہوں نے یہ سوال کیا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کہو کہ وہ جماعت کرائیں، تو کیف جاز علی الصدیق مخالفت امر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم و نسب الغیر للامامت، کہ ان کے لیے جائز کب تھا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتے اور کسی اور کو امامت کے لیے کھڑا کرتے؟ یعنی کیوں کہا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ جماعت کرائیں؟ اچھا جی، قلت، اب یہ ساری علمی چیزیں ہر جگہ ملحوظ ہوتی ہیں۔ اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کے اطاعت رسول کون کرتا ہوگا؟ جو پہلے نمبر پہ ہیں اطاعت میں، کہا کہ اگر میری بوٹیاں بھی ہو جائیں تو میں لشکر اسامہ بھیج کے ہی رہوں گا۔ کہتے ہیں کأنہ فاہم ان الامر لیس للایجاب، یعنی
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گویا کہ سمجھ لیا کہ یہ جو حکم ہے یہ ایجابی نہیں ہے، جو مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، یعنی اس میں اختیار ہے کہ میں خود کراؤں یا کوئی اور بندہ دے دوں کرانے کے لیے، یہ انہوں نے سمجھا۔ اچھا جی، وَقَدْ تَوَّلَهُ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُ قَالَ تَوَاضُعًا، بعض نے یہ جواب دیا کہ یہ کسر نفسی کے طور پر عاجزی کے لیے انہوں نے کہا۔ بہرحال یعنی اسی چیز کو اگر روافض طول دینا چاہیں تو طول دے لیں کہ دیکھو جی یہ تو معاذ اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو کوئی سمجھتے ہی نہیں، یہ تو تمہاری کتابوں سے ثابت ہے کہ انہیں حکم دیا گیا تو وہ تو معاذ اللہ نافرمان تھے، یعنی اسی سے ہی یہ چیز اپنے سینہ زوری سے نکال کے الزام لگا سکتے ہیں، جبکہ مزاج جو ہے حدیث کا وہ بتا رہا ہے کہ جو جان دینے کو ہر وقت تیار ہوں، جماعت کا جو سنہری موقع تھا پہلے نمبر کا، تو اس کے لیے وہ کیسے پیچھے ہٹیں؟ تو پھر ڈھونڈنا پڑے گا کہ سبب کیا تھا، یعنی تواضع تھی یا پھر یہ کہ سمجھا کہ امر ایجاب کا، یعنی یہی وہ ہے کہ یہ جو اجتہاد میں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے لا تقربا کے اندر یہ سمجھا کہ نہی جو ہے یہ تنزیہی ہے، تحریمی نہیں ہے۔ اگر تحریمی سمجھتے ہوتے تو بالکل قریب نہ جاتے، یعنی تنزیہی سمجھی حالانکہ تھی تحریمی لیکن سمجھی تنزیہی تو پھر چلے گئے، ورنہ نبی ہو کہ یہ جان کے کہ یہ جانا حرام ہے تو کیسے جا سکتے تھے؟ تو اس طرح یعنی ہر مقام پر ان علوم کا دخل ہے تو تب ہی صحیح مطلب تک پہنچا جا سکتا ہے۔ اچھا جی، آگے ہے، کہتے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کرائی اپنے گھر میں اس حالت میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے۔ شاکن اصل میں شاکیون، شاکیون سے شاکین، پھر کی وجہ سے یا گر گیا شاکن، تو فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قیاما، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت وہ پہلے گزر چکا ہے کہ سواری سے حادثے کے بعد، گرنے کے بعد جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹانگ مبارک جو ہے اس کے اندر علت تھی، تو یہ علالت علیحدہ تھی، یعنی آخری دنوں والی نہیں تھی، تو اس کا ذکر کرتے ہوئے یہ بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں ہی جماعت کرائی، تو آپ بیٹھے ہوئے تھے اور پیچھے جنہوں نے پڑھی وہ کھڑے ہوئے تھے، تو فلما انصرف، جب آپ نے سلام پھیرا اور تو آپ نے فرمایا انما جعل الامام لیتم بہ، امام تو بنائی پیروی کے لیے جاتا ہے، تو اب یہ اس معنی کی طرف کہ یعنی جب یہ پیروی ہے کہ وہ رکوع میں جائے تم رکوع میں جاؤ، وہ سجدے میں جائے تم سجدے میں جاؤ، تو یہ بھی پیروی کرو نا، وہ بیٹھا ہو تو تم بھی بیٹھو۔ انما جعل الامام لیتم بہ، یعنی وہ تو چھوٹی چھوٹی پیروی ہے نا، یہ لمبا بیٹھنا ہے اول سے آخر تک، تو انما جعل الامام لیؤتم بہ، تو اس واسطے آپ نے فرمایا کہ فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، جب وہ رکوع کرے تم بھی رکوع کرو، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، جب وہ اٹھے تم بھی اٹھو، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا، کہ جب وہ بیٹھ کے پڑھے تم بھی بیٹھ کے پڑھو۔
اچھا جی، جب وہ بیٹھ کے پڑھے تم بھی بیٹھ کے پڑھو. اور پیچھے تم پڑھ چکے ہو بھی کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں آپ بیٹھے تو امام تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور آپ بیٹھ کے پڑھ رہے تھے. اب ابو بکر قائم، وہ بھی کھڑے تھے، پیچھے ساری مسجد جو ہے وہ نمازیوں میں وہ سب کھڑے تھے. تو اس بنیاد پر یعنی پھر نسخ کو جاننا بھی ضروری ہے، یعنی مطلقاً کسی حدیث کا ہونا یہ کافی نہیں، بلکہ اسے ملا کے تو پھر طریقہ نکلے گا کہ چلنا کس پر ہے. تو یہ حکم جو تھا یہ منسوخ ہوا. اس کے بعد جو حکم تھا آخری وہ یہ تھا کہ باقی میں تو اقتداء کرنی ہے، بیٹھنے میں نہیں کرنی کہ امام بیٹھا ہو تو پچھلے بھی بیٹھ جائیں. یعنی باقی اقتداء ہے وہ تو حیت نماز کا حصہ ہے، اور یہاں تو فضیلت ہے کھڑے ہونے میں، تو خواہ مخواہ وہ اپنی فضیلت کیوں ترک کریں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد جب ایسا موقع آیا، جس طرح کہ وہ وصال والی حدیثیں بات کی ہیں، تو وہاں اب پہلا حکم منسوخ ہو چکا تھا کہ جب اذا صلی جالسا فصلوا جلوسا، جلوس جو ہے یہاں مصدر نہیں جالس کی جمع ہے، جلاسن جلوسن. تو جب وہ بیٹھ کے پڑھے تم بھی بیٹھ کے پڑھو، مگر یہ حکم منسوخ ہے. اب یہ حدیث تو ہے مگر سنت نہیں ہے، حدیث ہے مگر سنت، یعنی حدیث اور ہے نا، تو وہ بھی ہے جو منسوخ ہو منسوخ نہ ہو. حدیث وہ بھی ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہو خاص نہ ہو، سب ہی حدیث ہے. مگر سنت وہ ہے الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین، کہ جو دین میں چلنے کا طریقہ معین ہوا، سب کچھ جائزہ لینے کے بعد کہ ناسخ منسوخ مخصوص غیر مخصوص ساری چیزیں دیکھنے کے بعد وہ ہے سنت. اس واسطے عملاً بندہ اہل سنت تو ہو سکتا ہے، اہل حدیث نہیں ہو سکتا. سمجھ آئیے سان؟ یعنی حدیث تو وہ بھی ہے جو منسوخ ہے، حدیث وہ بھی ہے جو کہ خاص ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، سنت وہ ہے جو امت کو طریقہ دیا گیا ہے. تو اس واسطے اہل حدیث ہونا یہ ایک سپیشلائزیشن ہے کہ فن حدیث کا ماہر، جس کو کئی سال لگ گئے حدیث پڑھتے پڑھتے، کئی سال لگ گئے حدیث پڑھاتے پڑھاتے، تو پھر 80-90 سال میں جا کے اہل حدیث بنا. اور ادھر جو ہے وہ ریڑھی لگانے والا فوراً جس کو پتہ ہی نہیں کہ حدیث اور سنت کا فرق کیا ہے، تو وہ بھی کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں. اب حدیث یہاں ہے مگر یہ سنت نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں ہے. تو اس واسطے یہ جو لفظ سنت ہے اہل سنت کا، یہ جامع لفظ ہے. یعنی ویسے تو یہ ہے نا کہ بڑا درجہ فرض کا ہے، پھر واجب کا ہے، پھر سنت کا ہے. تو بظاہر لگتا ہے کہ نام پھر اہل فرض ہونا چاہیے، فرضوں والے. یہ نیچے جا کے واجب سے نیچے سنت ہے، تو وہ نام کیوں بنایا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جامع ہے، اہل فرض اتنا جامع نہیں. اہل فرض کا مطلب ہوگا فرائض والے تو ہیں، واجبات والے نہیں، مستحبات والے نہیں، سنتوں والے نہیں. اور سنت یہاں پر جو ہے وہ لفظ وہ نہیں ہے جو لفظ فرض یا واجب کے مقابلے میں ہوتا ہے، یہ وہ لفظ ہے جو فرض واجب کو بھی مشتمل ہوتا ہے. یعنی اہل سنت میں جو لفظ سنت ہے، یہ وہ سنت نہیں جو واجب کے مقابلے میں یا فرض کے مقابلے میں ہے، یہ ہے الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین. یعنی پورے دین پر سنت بولا جاتا ہے، پوری شریعت پر، کہ جس میں فرض بھی ہیں، واجب بھی ہیں، سنت بھی ہیں، مستحب بھی ہیں، نفل بھی ہیں. یہ سب کو جامع جو لفظ ہے
وہ اہل سنت و جماعت میں لفظ سنت ہے کہ جس طرح سنت اللہ کا طریقہ، اللہ کا قانون، اللہ کی شریعت، تو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ نہ ہو کہ ساری عمر اہل سنت بنے رہیں لیکن پتہ ہی نہ ہو کہ یہ سنت کون سا سنت کا لفظ ہے۔ تو حدیث پر اس کی ترجیح کہ حدیث میں تو ہر طرح کی چیزیں ہیں، سنت وہ فکس چیز ہے کہ اب حدیث تو وہ بھی ہے کان یصلی وهو حامل امامۃ بنت زینب، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، درال کے اٹھایا ہوا تھا امامہ بنت زینب کو۔ اب حدیث ہے مگر سنت نہیں ہے۔ تو اسی طرح یعنی وہ رفع یدین والی حدیث ہے مگر سنت نہیں ہے، کیونکہ وہاں جو احتمالات ہیں ان کی بنیاد پر۔ اچھا جی، تو امام کرمانی نے لکھا کہ وَحُکْمُهُ مَنْسُوخٌ، یہ حدیث جو ہے اس کا حکم منسوخ ہے۔ تو ہماری فقہ کے اندر یعنی عذر کی وجہ سے اگر امام قیام نہیں کر سکا، جس طرح یہ حدیث پہلے گزری ہے، تو کھڑے ہوئے جو لوگ ہیں ان کی بیٹھے ہوئے امام کے پیچھے ہو جائے گی، اور اس پر تفصیل جو ہے وہ معنی الاثار میں ہے۔ لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو بندہ قیام پہ قادر ہے اس کی بیٹھے ہوئے کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، خواہ بیٹھ کے پڑھے خواہ کھڑا ہو کے پڑھے، یعنی دونوں حالتوں میں ہی اس کی نماز ان کے نزدیک نہیں ہوگی۔ اب اگلی حدیث میں یہ تفصیل ہے پچھلی حدیث کی کہ یہ کب موقع بنا تھا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں جماعت کرائی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ سوار ہوئے، فَسُرِعَ عَنْهُ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے گرائے گئے، فَجُوحِشَ شِقُّهُ، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جلد مبارک جو ہے، یعنی ہڈی کا مسئلہ نہیں تھا، جلد مبارک جو تھی جس جانب آپ گرے وہ جلد زخمی ہو گئی، دائیں جانب۔ فصلی صلاۃ من الصلوات وهو قائد، تو آپ نے نمازوں میں سے ایک نماز پڑھی فرائض درا حال کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، فصلینا وراءہ قعودا۔ اچھا جی، ہم نے نماز پڑھی آپ کے پیچھے۔ اب قعودن جو ہے یہ حال ہے وراءہ کی ضمیر مجرور سے، ہم نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی درا حال کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، یعنی اگر ہوتا نا یہ حال صلینا سے کہ ہم کھڑے تھے تو پھر ہوتا قعودین، قائدین۔ فلما انصرف قال انما جعل الامام لیتم به، امام اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے۔ فاذا صلى قائما فصلوا قیاما فاذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، یہ لک الحمد یا ولک الحمد دونوں روایتیں ایک جیسی ہیں۔ وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا اجمعون۔ تو یہ یعنی اس حدیث میں پچھلی حدیث کے مقابلے میں تفصیل ہے کہ وہ موقع کیا تھا اور وجہ کیا تھی، لیکن حکم کے لحاظ سے یہ منسوخ ہے۔ اچھا جی، اب اس کے اندر
بھی مقام نبوت کے لحاظ سے بحث ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا واللہ یعصمک من الناس، تو جو رب وہ حفاظت فرما سکتا ہے تو وہ سواری سے گرنے سے بھی محفوظ رکھ سکتا ہے، یا خود یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اتنی طاقت دی گئی، تو جن کے اشارے پہ درخت چلیں یا پہاڑ چلیں یا چاند جو ہے حرکت کرے، تو ایک سواری کو کنٹرول میں رکھنا تو کوئی بات نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یعنی یہ سارا جو سلسلہ تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت بشر میں بھیجنے کی حکمتوں کا اظہار تھا، یعنی یہ ایسا ہوا تو پھر آگے کہ ایسی حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، اور پھر یہ کہ امام کا بیٹھ کے پڑھانا بھی جائز ہے، پھر آگے مزید اس پر جو ہے وہ مسائل کا ترتب، ورنہ جو ہے وہ لفظوں میں اگر بیان کیا جاتا ہے اس کو، تو آج کئی لوگ صرف یہ بہانہ بنا لیتے کہ اگر کوئی سواری سے گر کے پھر بھی پڑھتا تو پھر ہم بھی پڑھتے، ان کو تو موج تھی، ان کے لیے تو آسانیاں تھیں، وہ تو گر ہی نہیں سکتے تھے تو ہم گر پڑتے ہیں، وہ تو زخمی نہیں ہوتے تھے ہم زخمی ہوتے ہیں۔ تو وہ نور جو لباس بشر میں تھا تو پھر عوارض بھی بشری تھے، اور اس سے نورانیت کی نفی نہیں ہوتی کہ نور تھے تو پھر زخمی کیوں ہوئے۔ تو ملک الموت بھی نور ہی تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ لگا سخت تو آنکھ کا ڈھیلا نکل گیا، تو اس سے اس کی نورانیت کی نفی یا وہ نور ہی تھا۔ اذ طالع علیہ رجل شدید بیاض ثیابہ، ان کے کپڑوں کی جو سفیدی تھی بڑی شدید تھی، اور دوسری طرف سواد و شعرہ ہی، بالوں کی سیاہی بڑی شدید تھی۔ تو اب نور لباس بشر میں ہے تو پھر اس کے بال بھی ہیں، پھر سیاہی بھی ہے، کیونکہ وہ تھے کون؟ جبریل علیہ السلام، جو اس وقت جن کی بات حدیث میں ہو رہی ہے۔ تو اس بنیاد پر اگر کوئی آج ناہنجار یہ پیش کر کے کہے کہ دیکھو تم کہتے ہو نور ہیں، یا تم کہتے ہو وہ بڑے صاحب اختیار ہیں، تو ان چیزوں کو پیش کرے سورعہ کو اور جوہشہ کو، تو یہ اس کی بدقسمتی ہے کہ یہ وہ حکمتیں ہیں کہ جو رب ذوالجلال جن کو ظاہر کرنا اپنا حکمت رکھتا ہے، اور اس پر پورے دین نے آگے چلنا تھا کہ یہ ان ذرائع سے ہی دین پھیلا ہے اور اس طرح عمل کیا جاتا رہا ہے۔ سمجھ آئی گیا نا سائیں؟ اچھا جی، اب یہاں شروع میں بتایا تھا کہ امام بخاری جو ہیں وہ صرف حدیث ہی نہیں بیان کرتے بلکہ اصول حدیث بھی بیان کرتے ہیں، اور اصول حدیث میں پھر وہ ایک بعض جو باتیں اصول دین کی وہ بھی کرتے ہیں کہ دو چیزیں حدیث میں ہیں آپس میں معارض ہیں، جس طرح بھی گزرا ہے تو عمل کس پہ کرنا ہے، تو یہ آگے انہوں نے اصول لکھا ہے امام بخاری نے۔ قال ابو عبداللہ، امام بخاری نے کہا، آگے اپنے استاد کا ذکر کرتے ہیں کہ حمیدی نے کہا اذا صلی جالسا فصلوا جلوسا وہو فی مرضہ القدیم، یہ آخری مرض کی بات نہیں، یہ اس سے پہلے کے مرض کی بات ہے، یعنی آخری جو مرض تھا وہ سواری سے گرنے کی وجہ سے نہیں تھا، یہ اس سے پہلے کی بات ہے۔ ثم صلی بعد ذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم جالسا والناس خلفہ قیاما، اور اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جماعت کرائی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ پیچھے کھڑے تھے،
لم یأمرہم بالقعود، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیٹھنے کا حکم نہیں فرمایا۔ وَإِنَّمَا، یہ ہے قانون مطلق، پہلے تو تھا نا ایک مسئلے کا بیان، ایک اب ہے مطلقاً ہزاروں مسائل کا بیان۔ وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ بِالْآخِرِ فَالْآخِرِ مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے، افعال میں سے اس کو لیا جاتا ہے جو سب سے آخر میں ہو، عمل کرنے کے لحاظ سے، لکھنے پڑھنے کے لحاظ سے تو سب ہے، عمل کرنے کے لحاظ سے جو ہے وہ آخری ہے، یعنی اگرچہ پہلا بھی فعل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دوسرا بھی فعل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن عمل اس پہ ہوگا جو آخری ہے، کہ پہلا جو ہے وہ منسوخ ہو جائے گا بعد والے فعل کی وجہ سے۔ تو یہ حوالہ ہے کہ اس چیز کا بھی، ایک تو خود اس قانون کا، دوسرا کہ امام بخاری کی جو بخاری شریف کی مسلم شریف پر برتری ہے ان وجوہ میں بھی، کہ مسلم شریف میں ایسے اصول بیان نہیں کیے گئے جبکہ بخاری شریف میں ایسے اصول بھی بیان کیے گئے، یعنی حدیث کے علاوہ، حدیث کے تطبیق کے لحاظ سے یا مطلقاً اصول دین کے لحاظ سے۔ متى يسجد من خلف الامام، جو امام کے پیچھے ہے وہ کب سجدہ کرے؟ عبداللہ بن یزید کہتے ہیں حدثنی البراء، آگے وہوا غیر کذوب، اچھا جی پانی پاچھڑ سائیں۔ تو اب یہ جو ہے نا وہوا غیر کذوب، ایک تو یہ ہے وضاحت کہ یہ غیر کذوب، غیر کذوب، غیر کاذب کے معنی میں ہے، یعنی کذوب تو مبالغہ کا صیغہ ہے، تو مبالغہ میں جب نفی آتی ہے تو نفی قید کی طرف راجع ہوتی ہے۔ کذوب کا مطلب ہوتا ہے زیادہ جھوٹ بولنے والا، تو زیادہ جھوٹ بولنے والا جب کہے وہ زیادہ جھوٹ بولنے والا نہیں ہے تو بچ جائے گا کہ مطلقاً تو جھوٹ بول لیتا ہے مگر زیادہ جھوٹ بولنے والا نہیں ہے، تو مطلقاً کذب کی نفی نہیں ہوگی۔ لیکن کبھی جو ہے وہ یہ مبالغہ کا صیغہ فاعل کے معنی میں ہوتا ہے، جس طرح کہ لیس بظلام للعبید، اللہ جو ہے وہ ظلام نہیں ہے، تو بہت زیادہ ظلم کرنے والا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تھوڑا بہت تو کر لیتا ہے معاذ اللہ، زیادہ نہیں، تو ہاں ظلام ظالم کے معنی میں ہے۔ ایسے ہی یہاں جو ہے وہ کذوب کاذب کے معنی میں ہے، کہ مطلب ہوگا کہ وہ بالکل جھوٹ نہیں بولتے۔ اب یہ کس کی بات بتا رہے ہیں اور کون بتا رہا ہے؟ وَهُوَ غَيْرُ كَذُوبٍ، مطالعہ کے اندر کیا دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ یا مطالعہ کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی؟ نہیں، یعنی برا تو ہے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں تو احتمال ہی نہیں، کیوں اصحابی کلہم عدول۔ یہ ہوا راجع ہے عبداللہ بن یزید کی طرف، عبداللہ بن یزید کی طرف، اور قائل ہیں ابو اسحاق، قائل ہیں جو عبداللہ بن یزید کے شاگرد ہیں، انہوں نے عبداللہ بن یزید کو کلیئر کیا
کہ عبداللہ بن یزید نے مجھے یہ بتایا، اور حال یہ کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے، بتایا کیا کہ حضرت براق نے انہیں یہ حدیث سنائی عبداللہ بن یزید کو، وَهُوَ غَيْرُ كَذُوبٍ۔ تو یہ صفت یعنی حال کس کا بیان کیا گیا؟ حضرت عبداللہ بن یزید کا۔ اور ظاہر ہے کہ عبداللہ بن یزید کا حال جو ہے وہ استاد نے تو نہیں بیان کرنا، ان کے شاگرد نے بیان کرنا ہے، جسے آگے ضرورت ہے کہ میں پکی بات بتا رہا ہوں، میں کسی کچی شخصیت کی بات نہیں بتا رہا۔ اچھا جی، تو حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پڑھتے تھے سمیع اللہ لمن حمدہ لم یحن احد منا، ہم میں سے کوئی بھی اس وقت تک نہیں جھکاتا تھا ظہرہ اپنی پشت کو، یہاں تک کہ لم یحن احد منا ظہرہ، ہم میں سے کوئی بھی اپنی پشت کو ٹیڑھا نہیں کرتا تھا، یعنی سجدے میں رکوع میں ہیں موجود، رکوع سے اٹھتے ہوئے جو ترچھی ہوتی ہے کمر، تو یہ مطلب یہ کہ ہم رکوع میں ہی برقرار رہتے تھے، ہم میں سے کوئی بندہ اپنی پشت کو ٹیڑھا نہیں کرتا تھا اٹھنے کے لیے رکوع سے سجدے میں جانے کے لیے، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پہنچ جاتے تھے۔ ثم نقعوا سجودا بعدہ، تو پھر ہم سجدے میں واقع ہوتے تھے، یعنی بعد میں اٹھ کے پھر نیچے جو ہے وہ سجدے میں جاتے تھے۔ تو یہاں جو برا ہے یہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب یہاں انہوں نے یہ اعتراض کیا جو پہلے ہم بیان کر چکے، فَإِن قُلْتَ الْكَذُوبُ صِيغَةُ الْمُبَالَغَةِ، کہ کذوب جو ہے وہ مبالغہ کا صیغہ ہے، وَلَا يَلْزَمُ مِن نَفْيِ الْمُبَالَغَةِ أَصْلُ الْكِذْبِ، کہ مبالغہ کی نفی سے اصل کذب کی نفی تو نہیں ہوتی۔ یعنی یہ ہمارے استاد علامہ بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نا کہ یہ جتنے بھی اصول ہیں یہ عوام کو بھی آتے ہیں، صرف انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اس اصول کا نام کیا ہے، پابندی وہ بھی کرتے ہیں ہر اصطلاح کی، مگر وہ اصطلاح سے واقف نہیں ہوتے، یعنی اس سے بھی واقف نہیں کہ ہم نے فلاں قانون کو استعمال کیا، اور اس سے بھی واقف نہیں کہ اس قانون کا نام کیا ہے، اس سے بھی واقف نہیں کہ وہ کس کتاب میں ہے، مگر وہ استعمال کرتے ہیں۔ اچھا جی، اب جو ہے یہ اب آپ لوگوں کے نام بھی کس نے کہے؟ تیرا سائیں کی نام ہے؟ اچھا، غلام یاسین، یہ دو کیڑی شخصیت ہے؟ تو ہے نا کالے تیرا کی ہے؟ اچھا، تو یہ ارسلان جو ہے اس نے کوئی چوری نہیں کی، بالکل اس کا دامن صاف ہے، تو اس کے لحاظ سے عرفان کہتا ہے کہ یعنی اس کی حمایت کرتا ہے، لیکن حمایت ان لفظوں میں کرتا ہے کہ ارسلان جو ہے ایسے اس کے پیچھے پڑ گئے، یہ اتنا بڑا چور تو نہیں ہے، اتنا بڑا چور تو نہیں ہے۔ تو غلام یاسین جو ہے یہ پھر حضرت صاحب کا مرید ہے، تو یہ فوراً لڑ پڑتا ہے کہ یہ تم کیسی حمایت کر رہے ہو، تم نفس چور تو مان رہے ہو اور کہتے ہو کہ اتنا بڑا چور تو نہیں ہے۔ تو اب یہ اتنا فرق ہر رامے گامے کو بھی آتا ہے، یعنی اس پر ڈیروں پر لوگ جو ہیں لڑتے جھگڑتے ہیں، یعنی اس پر وہ جھگڑ پڑتے ہیں کہ تم نے یہ درمیان میں سے ڈنڈی ماری ہے، تم اس طرح کہہ رہے ہو،
ایسا ہے نا؟ یہاں تک کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ بھی یہ درمیان میں سے نکتہ اٹھا لیتے ہیں. تو اب اصل وہی اعتراض یہاں پہ ہو رہا ہے. فَإِن قُلْتَ الْكَذُوبُ صِيغَةُ الْمُبَالَغَةِ. تو یہ ایک دوسرا قانون ہے کہ نفی جو ہے وہ راجع قید کی طرف ہوتی ہے. نفی راجع، اور آگے صفت بھی قید ہے، حال بھی قید ہے، مبالغہ کا صیغہ بھی قید ہے. قید کیا ہے؟ مثلا بہت زیادہ جھوٹ بولنا. ایک تو ہے صرف جھوٹ بولنا، ایک ہے بہت زیادہ جھوٹ بولنا. تو جب کہا جائے کہ لیسا بے کذوب یا غیر کذوب، تو نفی راجع ہوگی بہت کی طرف، کہ زیادہ جھوٹ بولنے والا تو نہیں مگر نفس سے جھوٹ بولنے والا ہے. جس طرح کہ زیادہ چوری کرنے والا تو نہیں لیکن مطلقاً ویسے چور ہے. تو یہ یعنی قانون ہے کہ نفی کس کی طرف راجع ہوتی ہے؟ قید کی طرف. اب یہاں نفی راجع ہوئی قید کی طرف، تو قید کیا؟ زیادہ جھوٹ بولنا. تو صرف جھوٹ بولنا تو باقی رہ گیا پھر بھی. اس لیے کہتے ہیں وَلَا يَلْزَمُ مِن نَفْيِ الْمُبَالَغَةِ أَصْلُ الْكِذْبِ، کہ نفی مبالغہ سے اصل کذب کی نفی تو نہیں ہوتی. تو اس واسطے تو حدیث میں تو فرق نفس کذب سے بھی آ جاتا ہے کہ جب کہا جائے کہ فلاں راوی کاذب ہے تو پھر تو مسئلہ ختم ہو گیا. تو اس میں کیا یہ صرف یہی ثابت کرنا چاہتے ہیں اپنے استاذ کے لحاظ سے ابو اسحاق کہ عبداللہ بن یزید زیادہ پھکڑ جھوٹ نہیں بولتے تھے، کوئی گزارے والے بول لیتے تھے؟ تو ایسا مقصد ہرگز نہیں ہے، اور نہ ہی ایسے سے جا کر حدیث کے اصول جو ہیں وہ پورے ہوتے ہیں. اچھا جی، تو اس کا جواب یعنی مختصر خلاصہ یہ ہے کہ کبھی صیغہ مبالغہ کا اپنے معنی میں ہوتا ہے اور کبھی صیغہ مبالغہ کا فاعل کے معنی میں ہوتا ہے. تو یہاں کذوب صیغہ مبالغہ کا کذوب کے معنی میں نہیں، کاذب کے معنی میں ہے. اور کاذب کے اوپر جب نفی آئے گی تو پھر جو ہے وہ نفس کذب کی بھی نفی ہو جائے گی. یعنی پھر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ چور نہیں، اب جو ہے وہ مطلقاً چوری کی نفی ہوگی. لیکن جب کہتا زیادہ چور نہیں تو پھر نفس چوری باقی تھی. تو یہ اس کا خلاصہ ہے. تو انہوں نے جواب میں کہا لِأَنَّ مِن كِذْبٍ فِي رَوَایَةِ أَحْكَامِ الشَّرْعِ الَّتِي آثَارُهَا بَاقِیَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِیَامَةِ لَا يَكُونُ إِلَّا كَذُوبًا. یعنی جو شریعت کی روایت میں ایک بار جھوٹ بول جائے، اب وہ بات تو آگے قیامت تک چلے گی جھوٹ پر، تو پھر وہ کاذب ہی نہیں رہے گا، کذوب بن جائے گا. تو اس بنیاد پر کذوب یہاں کاذب کے معنی میں ہے کہ اس بات میں بات ایسی ہے کہ کاذب کذوب بن جاتا ہے. تو وہ معال کو دیکھ کے اس کو کذوب کہہ دیا گیا ہے، حالانکہ بات اصل میں کاذب کی ہے. تو اس پر پھر قرآن مجید سے دلیل پیش کرتے ہیں، جس طرح کہ ہم پہلے پیش کر چکے. قال فی الکشاف فی قوله تعالی وان اللہ لیس بظلام للعبید ما انہ لا یظلم مثقال ذرۃ. حالانکہ اللہ تو رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور آیت کیا ہے کہ وہ زیادہ ظالم نہیں ہے. تو پتہ چلا کہ یہ ظلام جو ہے یہ ظالم کے معنی میں ہے، اپنے مبالغہ کے معنی میں نہیں ہے. اگر اپنے مبالغہ کے معنی میں ہوتا تو پھر نفی راجع ہوتی قید کی طرف، اور مطلقاً ظالم ہونا باقی رہ جاتا کہ زیادہ ظالم تو نہیں، معاذ اللہ نفس ظالم ہے. اور جب ظلام ہی ظالم کے معنی میں ہے تو اب جو نفی نفس ظلم کی ہوگی کہ اللہ تعالی چھوٹا سا ظلم بھی نہیں کرتا، نفس ظلم اس سے دور ہے. اچھا جی، اب یہ جو ہم نے بتایا
کہ وَهُوَ غَيْرُ كَذُوبٍ، یہ کس کی بات ہے؟ عبداللہ بن یزید کی۔ تو کیوں عبداللہ بن یزید کی بات ہے یہ؟ یعنی یہ ابو اسحاق نے ساتھ تو کوئی نہیں کہا کہ میں عبداللہ بن یزید کی بات کر رہا ہوں، اور یعنی بظاہر تو یہی ہے کہ جو قریب والا اس کی ہونی چاہیے، قریب تو حضرت براء ہیں اور ان سے پھر راوی عبداللہ بن یزید ہیں، تو عبداللہ بن یزید یعنی حضرت براء کی صفائی دے رہے ہوں، عبداللہ بن یزید حضرت براء کے بارے میں یہ کہہ رہے ہوں، تو ہم پیچھے جا کے بتا رہے ہیں۔ تو اس کو بھی امام کرمانی نے واضح کیا۔ اور وہ بھی اسی پر ہے جو یعنی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم جس نظریے پہ قائم ہیں، اہل سنت اور اصلی اہل سنت۔ قال الخطابی قال ابن معین القائل وہو غیر کذوب ہوا ابو اسحاق، کہ اس کے قائل ہیں ابو اسحاق۔ ومراد ان عبد اللہ غیر کذوب، مراد یہ ہے کہ عبداللہ بن یزید یہ غیر کذوب ہیں۔ ولیس المراد ان البراء غیر کذوب، یہ مراد جو بظاہر لگتی ہے، جس طرح حسین نے بتایا ہے۔ تو وہ یعنی غلطی نوٹ کرو نا اس کی، کل طاہر القادری کی طرح کہنا کہ ہم بھی مصنفین کی غلطیاں نکالتے رہے ہیں۔ تو وہ نقطہ لگانے والے نے غلط نقطہ لگا دیا نیچے۔ اچھا جی، اب آگے وجہ کیا ہے؟ یعنی جب قرائن یہ ہیں کہ بات حضرت براء کی ہو اور ہم کہتے ہیں حضرت براء کی نہیں ہے، وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں لأن البراء صحابی لا یحتاج الی تزکیۃ، کہ براء جب ثابت ہے کہ وہ صحابی ہیں تو ان کے تو تزکیہ کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ان کو کلیئر کرنا پڑے کہ براء سے روایت ہے اور براء جھوٹ نہیں بولتے۔ براء کا صحابی ہونا ہی اس بات کی سند ہے کہ جھوٹ نہیں بولتے۔ یعنی آج یہ جو صحابہ کے لحاظ سے ناپ تول کر رہے ہیں، یعنی ہماری پوری تاریخ اس پر مبنی ہے کہ اس چیز کو بھی شارحین نے محسوس کیا کہ کہیں کوئی وہوا کذوبن، اگرچہ یہ نہیں کہا جا رہا اس قائل کی طرف سے کہ میں حضرت براء کے بارے میں کہہ رہا ہوں، لیکن کوئی بنا نہ بیٹھے کہ حضرت براء کے بارے میں یہ تصدیق کی جا رہی ہے، حالانکہ توہین تو نہیں نہ کی جا رہی، تعریف ہی کی جا رہی ہے نا کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے، لیکن کہتے ہیں کوئی ضرورت ہو تو پھر ان کی یہ صفائی پیش کی جائے کہ وہ تو ہیں ہی صحابی، اور جو صحابی ہوں ان کے لیے ضرورت ہی نہیں کہ صفائی پیش کی جائے۔ اب یہ پہلے بات میں نے اپنی طرف سے بیان کی، اب یہ سب کچھ اس کا حوالہ ہے کہ یہ ہے مزاج اہل سنت کہ صحابی ہونا کوئی عام سی شان نہیں ہے۔ آج یعنی صحابی مان کے تو پھر آگے بک بک کرتے ہیں کہ پھر یہ پھر وہ کیوں، پھر یعنی صحابی ہونا ہی اس بات کی سند ہے کہ اتھے جا نہیں بولن دی، چپ کر میر علی اتھے جا نہیں۔ کہتے ہیں کہ لأن البراء صحابی لا یحتاج الی تزکیۃ، وہ محتاج نہیں ہے، یا مجہول پڑھا جائے لا یحتاج، نہیں حاجت محسوس کی گئی کہ ان کا تزکیہ کیا جائے۔ ولا یقال لرجل من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل هذا الکلام، کہ یہ عرف میں ہے ہی نہیں کہ صحابی کا نام لکھ کے آگے پھر یہ بتایا جائے وہ غیر کذوب، یعنی یہ صحابہ کی اتنا حساس مقام ہے کہ
صفت بیان کرنا بھی وہاں راس نہیں آ رہا، کیونکہ وہاں ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جہاں امکان ہی نہ ہو تو وہاں ضرورت کیا ہے بتانے کی؟ حالانکہ توہین کا لفظ نہیں، تعریف کا لفظ ہے، مگر تعریف سے بھی شیشہ حساس بڑا ہے کہ یہ محسوس کیا گیا، اور ائمہ نے لکھا، یہ نہیں کوئی آج کی بات ہے، کہ انہوں نے کہا کہ لا یقال لرجل لا یقال لرجل من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یقال مثل هذا الکلام، اس طرح کا کلام کہ وہ غیر کذوب کسی صحابی کا نام لے کے بعد میں کہا جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو آج تو اس سے اگلے لفظ بولے جا رہے ہیں، یعنی کہتے ہیں تو صحابی مگر ایسے ہیں، صحابی تو ہم ان کو مانتے ہیں، مگر تو یہ یعنی ہے فطور کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب صحابی مان لیا تو پھر آگے اگر مگر کیا رہ گیا؟ کیونکہ صحابی مان کے پھر آگے تو وہ پھر اہانت ذات رسول علیہ السلام تک جاتی ہے، کیونکہ جن کے صحابی ہیں یا جن کے اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہیں، ان کی اصل بات ہے، کیونکہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں طرف نوازنے والی ہے۔ اچھا جی، اس واسطے یعنی یہ جو ہمارا درس نظامی ہے اور اس کے شروحات اور اصول اور قواعد، دفع دخل مقدر، تو ان چیزوں سے ہی پختگی آتی ہے علم کے اندر۔ ورنہ ایک پیر صاحب تھے، یہ ہماری طالب علمی کی بات ہے، تو ان کے سامنے ذکر کیا گیا کہ فلاں بندہ تو بخاری پڑھا لیتا ہے، تو انہوں نے کہا یہ کون سا کام ہے، ترجمہ بخاری کا میں بھی پڑھ لیتا ہوں۔ تو یعنی انہوں نے کہا کہ بخاری پڑھانا یہ کون سا کام ہے کہ اب اردو میں سب ترجمے آ گئے ہیں، تو یہ تو میں بھی کر لیتا ہوں۔ تو اب اس جگہ کا ترجمہ جب لکھا جائے گا تو ترجمے والا تو یہ لکھا کہے گا کہ مجھے حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث بیان کی، درا حال کہ وہ غیر کذوب ہیں، یعنی وہ تو اس سے ہی بری ذمہ ہو جائے گا۔ کہا تھا میں نے ہوا کا ترجمہ وہ کر دیا، میں نے کوئی معین کیا ہے کہ میں براء کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس طرح کر کے یعنی اب ہے ہوئی، لیکن اس کے اندر ہدایت بھی ہے اور گمراہی بھی ہے، اور صرف ترجمے سے جو ہے وہ پتہ نہیں چلے گا، اور پھر صرف ترجمے سے غیر و کذوب کہ نفی کدھر راجع ہے اور کذوب جو ہے وہ کاذب کے معنی میں ہے، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ تو اس لیے یعنی ان علوم کی ضرورت ہے۔ اچھا جی، آگے اس میں امام خطابی والا قول آپ کو سنایا۔ امام کرمانی کہتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کو صفت بنا لیں حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے، مگر وہ جو اعتقاد ہے اہل سنت کا وہ اسی طرح ہی ہے کہ صحابی کے ذکر کے بعد یہ ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک اور وجہ ہو سکتی ہے۔ وہ وجہ جو ہے وہ مخاطب کے نزدیک تاکید علم کے لیے بولنا، جس طرح کہ مثلا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کئی بار حدیث میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں سمیت خلیلی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، سمیت خلیلی الصادق المصدوق، کہ میں نے اپنے خلیل سے سنا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے
اب یہاں کوئی شک کی مجال تو نہیں، لیکن پھر بھی کہتے ہیں الصادق المصدوق، کہ جو صادق بھی ہیں مصدوق بھی ہیں۔ مصدوق ان اللہ کی طرف سے ان کے ساتھ سچ بولا جاتا ہے، اور وہ آگے ہمارے ساتھ سچ بولتے ہیں۔ اب یہاں احتمال نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بول دیا گیا، تو یہ بولنا جو ہے ہو سکتا ہے کہ اس طرح بولا ہو راوی نے، لیکن چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ تو ذرا سے بلند ہے، اور صحابہ کے بارے میں کئی لوگوں نے منہ کھولے ہوئے ہیں، اس واسطے وہ امام خطابی والا جو مطلب ہے وہ زیادہ راجح ہے۔ اور دوسری مطلب بھی یعنی من وجہ وہ صحیح ہے جو امام کرمانی نے کہا، لیکن یہ پہلو جو آج ہمارے حالات میں ہے، امام کرمانی تو کئی صدیاں پہلے گزر گئے ہیں، یعنی آج ہمارے ماحول کے لحاظ سے وہ جواب زیادہ واضح ہے، اگرچہ اس میں بھی بات تو وہی ہے کہ صحابہ کے لیے گنجائش ہی نہیں کہ ان کے لیے یہ کہا جائے، لیکن پھر بھی آج کے حالات میں چونکہ ایک ایسی ہوا چلی ہوئی ہے، تو یہ بتانا چاہیے کہ جب صحابی کہہ دیا تو پھر آگے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کہتا ہے کوئی تو وہ گنجائش کی وجہ سے نہیں کہتا، بلکہ اپنی بات کا لوہا منوانے کے لیے کہتا ہے اور اپنی بات کی تاکید کے لیے کہتا ہے۔ قلت، امام کرمانی کہتے ہیں قولہ وہو غیر کذوب لا یوجب تہمتا فی الراوی، کہ یہ لازم نہیں کرتا کہ کوئی راوی میں تہمت تھی تو اس واسطے غیر کذوب کہا گیا، یعنی اگر ایسا ہوتا تو پھر یہ جواب ہی دینا پڑنا تھا کہ صحابہ کے بارے میں نہ کہا جائے، لیکن یہ اور مقصد کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے، اور مقصد کے لیے وہ کیا ہے؟ انما یوجب ذالک اثبات حقیقت الصدق لہ لیتأکد العلم بہ، کہ حقیقت صدق بیان کرنا مقصود ہے کہ میں سچی بات بتا رہا ہوں، یعنی جس طرح کہا جائے اللہ نے کہا ہے اور اللہ سچ بولتا ہے، تو اب یہ بات جو ہے صرف مخاطب کو مزید جھنجھوڑنے کے لیے ہے، وہاں تو کوئی احتمال ہی نہیں اللہ تعالیٰ میں کذب کا۔ اچھا جی، ایمانہ ہو تقویت الحدیث والمبالغۃ فی تمکینہ من النفس، تو مطلب کیا بنا؟ ایک ہوتا ہے یہ کہنا تزکیہ کے لیے، تزکیہ ہوتا ہے کہ کسی کو کلیئر کرنا، یعنی یہ تم نے پڑھا ہوگا تزکیۃ الشہود باب القضاء کے اندر، کہ قاضی جو ہے وہ گواہوں کا تزکیہ کرے، کہ خفیہ بندے بھیجے جس محلے کے وہ ہیں، وہ پوچھے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، یہ سچے ہیں یہ جھوٹے ہیں، خفیہ رپورٹ ان کی منگوائے، وہ ہوتا ہے تزکیہ۔ تو یہاں راوی تزکیہ کے لیے نہیں بول رہا بلکہ تقویہ کے لیے بول رہا ہے، بات کو مزید قوی کرنے کے لیے، اور تزکیہ کے لیے بولنا یہ صحابہ کے شایان شان نہیں، کیونکہ وہاں تزکیہ کی کوئی ضرورت نہیں، ان کا صحابی ہونا ہی تزکیہ ہے کہ یہاں جھوٹ نہیں ہے۔ اچھا جی، اچھا جی، آگے ہے کہ جس نے امام سے پہلے سر اٹھایا اس کا گناہ، تو امامت صغریٰ میں جب اتنا زور دیا گیا ہے کہ امام سے پہلے سر کوئی نہ اٹھائے، تو امامت کبریٰ میں بطریق اولیٰ یہ ہے کہ امام سے پہلے کوئی گاڑی کی بریک نہ لگائے۔ اما یخشى احدکم
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا نہیں ڈرتا تم میں سے کوئی ایک اذا رفع رأسہ، جب وہ سر اٹھائے امام سے پہلے، کس سے نہیں ڈرتا؟ کہ اللہ تعالیٰ کہیں اس کا سر گدھے کا سر نہ بنا دے، یا ان یجعل اللہ صورتہ صورت حمار، یا یہ لفظ بولے کہ اللہ تعالیٰ اس کی شکل معاذ اللہ کہیں گدھے کی شکل نہ بنا دے۔ تو یہ یعنی حقیقت ہے، راجح یہ ہے کہ حقیقت ہے، مجاز بے وقوفی ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کو بے وقوف نہ بنا دے، کند ذہن نہ بنا دے، اس کی ذہانت نہ چلی جائے، لیکن راجح معنی ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ معاذ اللہ اس کو گدھے کی شکل ہی نہ دے دے۔ جس طرح کہ ایک محدث کے بارے میں یہ موجود ہے کہ وہ ہمیشہ پردے میں بیٹھ کے پڑھاتے تھے، تو ان سے یعنی پردے میں بیٹھ کے پڑھاتے تھے، لوگ پڑھ کے چلے جاتے تھے تو وہ گھر میں ہی رہتے تھے، باہر نہیں نکلتے تھے۔ تو شاگردوں نے اصرار کیا کہ ہمیں کبھی اپنا دیدار تو کرا دو، تو پھر انہوں نے واضح کیا کہ میں نے ایک بار ایسا کیا تھا کہ میں تجربہ کر کے دیکھوں، تو میرا اس لیے چہرہ گدھے کا بنا دیا گیا معاذ اللہ، تو اس وجہ سے میں پردے میں بیٹھتا ہوں اور میں کسی کو اپنا چہرہ نہیں دکھاتا۔ یعنی حدیث کو آزمانا بہت خطرناک ہے کہ جب فرما دیا سرکار نے تو پھر ویسے ہی ہو جانا ہے، تو اس کو آزمانا نہیں چاہیے۔ جس طرح کہ آج سائنٹیفک بنیادوں پر لوگ دین سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر عقل کو سمجھ آئی، تجربے سے ثابت ہوا پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ معاذ اللہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اللہ غیرت والا ہے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات میں مزید غیرت والا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ بندے کو حدیث پر قوی یقین رکھنا چاہیے اور اس کو ڈلم الیقین نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا جی، اب یہ ہے کہ گدھے کی کیا خصوصیت ہے کہ فرمایا کہیں اس کا سر اللہ یوں نہ کر دے جس طرح کہ گدھے کا سر ہوتا ہے۔ تو یہ جواب سے پہلے جو انہوں نے لفظ بولے وہ بڑے قابل غور ہیں، جو ہر جگہ ہمیں ذہن میں رکھنے چاہیے کہ جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کی حکمتیں بیان کریں یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی حکمتیں بیان کریں تو اس میں یہ چیز ماخوذ ہوتی ہے۔ اگر ادھر سے بیان نہیں کیا گیا، اپنی طرف سے بیان کریں تو کیا امثال هذه الحکم لا يعلمها الا اللہ، ان حکمتوں کی مثل، یا ہوگا چونکہ مونس کا صیغہ استعمال کیا، حکم حکمت کی جمع، یہ حکمتیں اللہ ہی جانتا ہے، لا یعلمها الا اللہ سبحانہ، لیکن یحتمل ان یقال الحمار بالبلادۃ، ہاں یہ کہا جا سکتا ہے، یعنی یہ جو جواب ہے وہ احتمالی جواب ہے، جواب دیا کیونکہ جو خصائص حیوانات ہیں ان میں گدھا جو ہے وہ حماقت کے اندر ضرب المثل ہے کہ یہ بے وقوفوں والا کام ہے جو یہ شخص کر رہا ہے۔ تو یعنی یہ حکمت بیان کر کے اس سے پہلے یہ کہا کہ اصل اللہ ہی جانتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ ایسا
کیوں انتخاب کیا گدھے کا، باقی کسی جانور کا نام نہیں لیا؟ تو یعنی یہ جب اس طرح کی صورتحال میں حکمتیں بیان کی جاتی ہیں تو ان میں یہ عقیدے میں رکھنا چاہیے کہ یہ کوئی فکس یہ ہی نہیں، اگر ان حکمتوں کی کوئی شرعی دلیل واضح جزئی اس پر نہیں تو پھر یعنی احتمال ہے کہ ایسا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اس طرح کر کے پھر ان چیزوں کو بیان کیا جائے۔ اچھا جی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایسے بندے کی نماز کو کالعدم قرار دیتے تھے کہ جس نے امام سے پہلے سر اٹھایا، لیکن جو فقہا ہیں، اکثر فقہا وہ اسے مکروہ تو سمجھتے ہیں مگر واجب الاعادہ نہیں سمجھتے۔ واجب الاعادہ یعنی وہ ہمارے نزدیک فساد کا قول تب ہوگا جب ایک رکن کے اندر اشتراک نہ پایا گیا۔ مثلا اس نے سر تو پہلے اٹھا لیا تھا مگر سجدے میں پہلے نہیں گیا، ابھی اس نے سر اٹھایا ہوا تھا، اتنے میں امام صاحب بھی اس حالت میں آ گئے تو اشتراک پایا گیا، تو کراہت ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ نماز ہی نہ ہو۔ اور اگر ایسا ہوا کہ امام جو ہے وہ ابھی رکوع میں تھا، یہ آگے سجدے میں چلا گیا اور درمیان جو ہے پورا ایک خلا آ گیا تو پھر جو ہے وہ فساد ہوگا نماز کا، خواہ وہ کوئی دوسرے ارکان میں ہو، مثلا امام جو ہے وہ سجدے میں ہی ہے، اور یعنی یہ مثلا رکوع والی صورتحال کے اندر کہ امام ابھی رکوع نہیں گیا، قیام میں ہے، یہ رکوع کر کے سجدے کی طرف بھی چلا جائے یا رکوع کر کے رکوع سے اٹھ بھی جائے تو پھر اشتراک نہیں پایا جائے گا، اور جب اشتراک نہ ہو تو پھر اقتداء نہیں ہوگی اور پھر نماز فاسد ہو جائے گی۔ یہ پیچھے والی حدیث میں ہم نے پڑھا ہے، اس میں تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جب تشریف لے کے جاتے تھے تو ابھی صحابہ پیچھے رکوع میں ہوتے، پھر اٹھ کر بعد میں آتے ہیں، اس میں بھی یعنی وہ اس بنیاد پر ہے کہ جب قوما کے جو غیر وجوب کی دلیلیں ہیں ان کے لحاظ، لیکن جس وقت واجب ہے اس سے اوپر اٹھنا تو اس کے اندر بھی اشتراک جو ہے وہ ضروری ہے۔ اچھا جی، آگے ہے کہ امامت العبد والمولا، عبد والمولا، تو یہاں مولا چونکہ لفظ ازداد میں سے ہے نا، مولا کس میں سے ہے؟ ازداد کیا ہوتے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کرو جس کو پتہ ہے وہ الفاظ جو ازداد میں سے ہوں، کیا مطلب ہے؟ ازداد میں سے کا مطلب ہوتا ہے ان کے معنی آپس میں ضدیں ہیں، یعنی ان کا ایک معنی نہیں کئی معنی ہیں اور وہ معنی آپس میں ضدیں ہیں۔ تو لفظ مولا جو ہے اس کے معنی آپس میں ضدیں ہیں، یعنی آقا کو بھی مولا کہا جاتا ہے اور غلام کو بھی مولا کہا جاتا ہے، تو غلام اور آقا یہ آپس میں ضدیں ہیں، تو اس واسطے لفظ مولا جو ہے یہ کس میں سے ہے؟ ازداد میں سے ہے۔ اور یہاں باب الامامت العبد والمولا، تو اب یہاں مولا جو ہے وہ آقا کے معنی میں نہیں بلکہ غلام کے معنی میں ہے، اور یہ ہر زبان میں ہوتے ہیں ازداد۔ مثال کے طور پر یہ حافظ زہیب جو ہے پتوں کی چوک میں کھڑا ہے اور کھڑے کھڑے کافی دیر گزر گئی ہے تو کوئی بندہ کہے کہ یہاں ہی کھڑے ہو، کیوں کھڑے ہو؟ یہ کہتا ہے میں سواری کے انتظار میں ہوں، یعنی کوئی بس آئے کوئی گاڑی آئے، یہ کہتا ہے میں سواری کے انتظار میں ہوں، اتنے میں ادھر سے بس آ جاتی ہے تو ڈرائیور کنڈکٹر کو کہتا ہے یہ دیکھو یہ سواری کھڑی ہے، یہ اسے سواری کہہ رہا ہے وہ اسے سواری کہہ رہے ہیں،
تو لفظ سواری جو ہے یہ ازداد میں سے ہے، یعنی راکب پر بھی بولا جا رہا ہے، مرکوب پر بھی، تو یہ ہماری بولی کا ازداد میں سے ہے۔ تو اس طرح یعنی یہ لفظ مولا عربی زبان میں ازداد میں سے ہے۔ اچھا جی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی امامت کرواتے تھے ان کو گھر میں زکوان، وہ غلام تھے اور امامت کرواتے تھے۔ تو یعنی یہ ثابت ہوا کہ غلام بندہ بھی امام بن سکتا ہے، یعنی آج تو غلام ہے ہی نہیں، یعنی وہ فقہی غلام یا لونڈیاں وہ سلسلہ ہی صدیوں سے ختم ہو چکا ہے، یعنی جب سے جہاد عملاً ختم ہو چکا ہے تو یہ سلسلہ بھی ختم ہو چکا ہے، کیونکہ اسلام نے مختلف مواقع کے لیے غلام آزاد کرنے کا حکم دیا، تو جو تھے وہ تو اس طرح آزاد ہو گئے، یا سے یعنی وفات کی وجہ سے ختم ہوئے، کفاروں میں آزاد ہو کے نئے بننے تب تھے جہاد ہوتا، تو یعنی یا تو پھر ان کی وہ غلام رہتے، آگے غلامی میں ہی اولاد ہوتی، تو یا یہ ہے کہ پھر آگے جہاد جاری رہتا، تو جو گرفتار ہوتے مرد عورتیں وہ غلام بنتے، تو جہاد ختم ہوا عملاً کہ کیا نہیں جا رہا، تو اس واسطے یہ نسل ہی ختم ہو گئی، اور صرف کتابوں میں ہی باب رہ گئے، رقیق اور ام ولد اور یہ مکاتب، یہ ساری باتیں، لیکن پڑھنی پھر بھی چاہیے کہ کوئی پتہ نہیں کہ کب یہ شعر پھر ہوشیار ہوگا، تو یہ نہ ہو کہ اتنے میں علماء کو نام ہی بھولے ہوئے ہوں۔ تو یعنی اپنی علماء کو تو اپنی تیاری رکھنی چاہیے، اور دوسری طرف بھی یعنی امت کو بھی بیدار کرنا چاہیے کہ اتنا بڑا فریضہ جو ہے جس پر اتنی سخت وعید ہے، تو اس سے کیوں پشت پھیری جا رہی ہے۔ اچھا جی، چلو پھر اندر ٹائم ہو گیا۔ الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر کسی طرح۔ ہائی لائٹر ہے کسی کو سائیں؟